الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد رسول وأفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعترته أجمعين. مقابلے میں حصہ لینے والے ساتھیوں میں تو میرا نام شامل نہیں ہے، مجھے انہوں نے پھر بھی دعوت دے دی. مختلف موضوعات پر آپ حضرات مسلسل تقاریر سماعت فرما رہے ہیں. میں نے ان حضرات سے یہ عرض کیا ہے کہ آئندہ مقابلوں میں آپ ایک ہی موضوع کی مختلف جہات کو طے کریں. جیسے سیرت حلبیہ، اس کے مقدمے میں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سیرت کو 8 پہلوؤں سے لکھا گیا ہے. 8 پہلو بنائے گئے ہیں اور پھر ان 8 پہلوؤں سے سیرت کی خدمت کی گئی. اس کی فہرست وہاں سے لے لی جائے اور پھر اس کے مطابق سیرت طیبہ پر ہمارے ہاں مقابلہ ہونا چاہیے. سیرت طیبہ کے حوالے سے ہمارے اس وقت میں بہت زیادہ کمی نہیں، بلکہ آپ اس کو یہ سمجھیں کہ عدم ہے. ہمارے طلباء اولا سے دورے تک چلے جاتے ہیں لیکن سیرت طیبہ پر ان کا مطالعہ نہیں. اور اسی طرح سیرت طیبہ کے ایک گہرے مطالعے کے ساتھ ساتھ اپنے ان بزرگوں کا تعارف کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ دین کی، قرآن کی، حدیث پاک کی اور یہ تمام نسبتیں ہمیں عطا فرمائیں. آپ کے جو بزرگان دیوبند ہیں، ان کی عظمت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ میں ابھی پرسوں ہی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ انگریز نے جب یہ محسوس کیا کہ اب ہم ہندوستان سے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بات کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ اگر نہ ہوتے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی تمام جماعت، یہ اگر لوگ نہ ہوتے تو انگریز کبھی ہندوستان سے جانے والا نہیں تھا. آپ پاکستان کے ان علاقوں میں دیکھیں، انگریز نے کہاں کہاں تک لائن بچھائی ہے ٹرین کے لیے. چمن تک. مولا زاہد صاحب یاد، ہم لوگ گئے تھے کوئٹہ کی سیر کرنے کے لیے، میں اور مولا زاہد صاحب کچھ ساتھی تھے، تو وہاں کوئٹے تک، پھر کوئٹے سے آگے چمن تک ٹرین کا. اب پاکستان کے کتنے خطے ایسے ہیں کہ جہاں پر لائن موجود ہے، ٹرین نہیں چل رہی، اور انگریز کے زمانے میں ٹرین چل رہی تھی. یہ بڑی بڑی لائنیں موجود ہیں. تو یہ لیکن انگریز نے یہاں لائنیں بچھائی، پل یہاں پر انگریز نے بنائے، نہروں کے پل، دریاؤں کے پل. تو انگریز نے یہ آپ کے لیے، میرے لیے یا میرے اجداد کے لیے نہیں بنائے، اس نے اپنے لیے بنائے. نہروں کا نظام اس نے بنایا، پل بنائے، ٹرین چلائی، بڑے بڑے کام کیے. لیکن اس نے جو ظلم کیا ہمارے ساتھ، وہ ایک بڑے اچھے پردے میں چھپا گئے. لوگ اب تعریف کرتے ہیں جی برطانیہ کا یہ نظام، برطانیہ میں یہ ہے. آپ نقش حیات پڑھیں جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے نقش حیات لکھی ہے، اس میں حضرت نے کھول کھول کر لکھا ہے کہ انگریز نے ہندوستان کے عوام علماء پر ظلم کیسے کیا
اور ہندوستان کو لوٹا کیسے، لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کوئی تھوڑا سا حصہ میں نے لکھا ہے جو میں نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا۔ اتنا ظلم کیا انگریز نے، لیکن وہ ایک پردے میں جا چکا ہے۔ اور دوسرا اس نے یہ کام کیا کہ جب وہ یہاں سے جانے لگا، اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ تحریک چل چکی ہے، میرے پاؤں اکھڑ چکے ہیں، تو اس نے کہا کہ میرا جو دشمن ہے، حریف اصلی ہے میرا، اس کا نام یہاں روشن نہ رہے۔ اس نے اکابر دیوبند کو متنازع بنانے کے لیے 2 فرقے اس نے پیدا کیے۔ ایک فرقہ غیر مقلدین کا اور دوسرا فرقہ بریلویوں۔ ادھر سے احمد رضا خان کو کھڑا کیا اس نے، اور ادھر سے اس نے ان کو کھڑا کیا غیر مقلدین کو۔ احمد رضا کو یہاں سے بھیجا ادھر حجاز مقدس، وہاں وہ فتویٰ وغیرہ لے کر آیا، اور ہندوستان میں لا کر اب کیا کیا، ان اکابر دیوبند کو جس طرح اس نے مسلمانوں کے عام تشخص کو خراب کیا، اسی طرح اس نے خاص مسلمانوں کے تشخص کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی۔ یہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، مجھے یہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس نے عام مسلمانوں کا تشخص کیسے خراب کیا؟ وہ ایسے خراب کیا کہ اسلامی افواج کی جو اصطلاحات تھی یا اسلامی جو شاعر تھے، اسلامی تشخصات تھے، ان پہ ڈاکہ ڈالا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلمانوں کی فوج میں ایک عہدہ تھا۔ اب اس سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے جمعدار کا نام سنا؟ جمعدار کسے کہتے ہیں؟ نالی صاف کرنے والے۔ اب سب کو یہ پتا ہے کہ جمعدار نالی صاف کرنے والے کو کہتے ہیں۔ جمعدار مسلمانوں کی افواج میں میجر کے برابر عہدہ تھا۔ جمعدار آپ کہتے ہیں نالی صاف کرنے والے۔ یہ جمعدار یہ مسلمانوں کی افواج میں ایک عہدہ تھا، اس کے ماتحت 5000 سوار ہوتا تھا۔ اس نے اس مسلمانوں کی فوجی اصطلاح کو بھی اس نے اتنا ڈیگریڈ کیا کہ آج جمعدار بھنگی کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ عمومی تشخص ایسے خراب کیا ہماری اصطلاحات کو، اور پھر جتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں وہاں چلے جاؤ، ہماری جو پگڑی ہمارا تشخص تھا، ہوٹل کے دروازے پر ایک چھوٹے سے قد کا بندہ کھڑا ہوتا ہے پگڑی باندھ کر، وہ آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہے، اور وہ شلوار قمیص میں کھڑا ہوتا ہے۔ یورپ کے ہوٹلوں میں بھی ایسے ہی۔ جس زمانے میں تحریک چلی تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری حکومت اگر آ گئی پاکستان میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو میں انگریز اور پینٹ کوٹ والوں کو ملازمت نہیں دوں گا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ وہ اسپیکر پہ آ گئے، انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم ان کو ملازمت دیں گے، لیکن کون سی ملازمت دیں گے؟ پینٹ کوٹ پہنا کر، ٹائی پہنا کر ان کو نالیاں صاف کروائیں گے، ہم ان سے نالیاں صاف کرائیں گے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ہوٹلوں کے جو شیف تھے ہمارے مسلمانوں میں، جو اونچی ٹوپی تھی، کپڑے کی اونچی ٹوپی بعض لوگ پہنتے تھے جس کو کلنسوا بھی کہتے ہیں، وہ ٹوپی اس نے شیف کو پہنا دی، ہوٹل کا جو باورچی اس کو اس نے وہ ٹوپی پہنا دی۔ آپ کے تشخص کو ایسے خراب کیا، اور خصوصی تشخص کو کیسے خراب کیا؟ وہ ایسے خراب کیا کہ ان اکابر دیوبند پر کہ ان کا نام و نشان مٹ جائے، تو اس کے لیے اس نے یہ 2 تحریکیں چلائی کہ ان کو متنازع بنا، اپنے ہی لوگ ان کو کافر کہیں۔ تو ایسے ہوا۔ تیسری بات وہ کہ جن لوگوں نے ہندوستان میں انگریز کے خلاف جہاد کیا، اس نے یا تو ان کو گندا کرنے کی کوشش کی یا ان کا نام مٹانے کی کوشش کی۔ سوانح قاسمی میں اس کے مقدمے میں حضرت سید مناظر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فکر شیخ الہند کی سب سے بڑی بنیاد تھی، وہ شجر باثمر تھے ان کے،
لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی سوانح نہیں لکھی جانے وہ سامنے نہیں آ سکی. فرمایا کہ جس نے لکھی انگریز کے معاملات کو لکھا وہ سوانح غائب کر دی. خود انہوں نے لکھا. حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس 500 صفحات لکھ کر لائے جو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف کاوشیں کی تھی، لکھ کر لائے بیٹھک میں. ابھی وہ گئے، میں کسی کام سے اپنے گھر کے اندر واپس آیا تو وہ مسودہ چوری ہو چکا. اتنی اس نے نگاہ رکھی. اس لیے عزیز طلباء، آپ اپنے بزرگان دیوبند جو صحیح معنی میں مسجد میں کھڑا ہوں، مجھے اپنے دیوبند کے کابرین کے حق پر ہونے کا اتنا یقین ہے جتنا کہ مجھے سورج کے نکلنے کا یقین. میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ حضرت شیخ الہند، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 افراد جس راستے پر ہیں وہ خدا کی قسم ہم قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ جنت کا راستہ ہے. اس لیے اپنے بزرگوں پر یقین رکھیں اور اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بزرگ عطا فرمائے. بس اب وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری بات یہ ہے کہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے طلباء کوشش کرتے ہیں کہ تیز تقریر کریں، جوشیلی تقریر کریں. دیکھو اس سے لوگ تو مطمئن ہوں گے لیکن یہ مزاج نبوت نہیں ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يسرد الحدیث کسردکم ولو عدہ العاد الاحصا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح تیز نہیں بولتے تھے. آپ جب گفتگو فرماتے تو اگر گفتگو کے درمیان کوئی آدمی الفاظ کو گننا چاہتا، لو عدہ العاد الاحصا، تو اس کو شمار کر لیتے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر میں تیز گفتگو کرنا چاہوں تو میں زبردست اور تیز گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں نے 15 سال لگا کر مزاج نبوت کے مطابق آہستہ آہستہ بات کرنے کی اپنی عادت ڈالی. اس لیے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب بات کرتے تھے ایک لفظ وہ گن لیا جاتا تھا کہ حضرت نے آج مجلس میں اتنے لفظ فرمائے، لوگ گن لیتے. اللہ مجھے بھی اور تمہیں بھی، چلے اس بہانے میری بھی آپ کے ساتھ کچھ مشارکت ہو گئی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے ان بزرگوں کے ساتھ اٹھائے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند کے اکابر اور شیخ الہند کے اصاغر، اس میں سب آ گئے. تو جیسے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب مرکز الاسانید ہیں، جیسے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دیوبند کے مرکز الاسانید ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مبارکباد پیش کرتا ہوں اذن سخن کے تمام اراکین کو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور یہ سلسلہ مبارکہ یہ طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے بہت بڑی خیروں کا ذریعہ بنے. وآخر دعوانا